وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدہر سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے اور اب تسلسل سے مکی صورتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جن میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کو بیان فرمایا۔ آخرت کا عقیدہ وہ عقیدہ کہ جتنا پختہ ہو انسان کا عمل اتنا ہی درست ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان آخری صورتوں میں اسی عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا۔ سورۃ الدہر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر نیک لوگوں کے انجام کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو سورہ مبارکہ آئے گی اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بدکاروں کا، گناہ گاروں کا ذکر تفصیل سے فرمایا ہے۔ سورۃ الدہر میں انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کا ایک اور نام سورۃ الانسان بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم میں سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ۔ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے، یعنی کہ ایک حصہ مرد کی جانب سے آتا ہے اسپرم کا، ایک حصہ عورت کی جانب سے آتا ہے اوم کا، ان کے ملاپ سے زائگوٹ کا بننا، پھر اس سے ایک بچے کی تخلیق کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مراحل زندگی کے بیان فرما رہے ہیں کہ جس سے گزر کر انسان واقعتاً انسان بنتا ہے۔ نبتلی، تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اسے سنتا ہوا دیکھتا ہوا بنایا۔ یہ نعمت عطا فرمائی، لیکن سب کا مقصد یہ کہ انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، ہدایت واضح فرما دی۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے، اسی کا امتحان ہے کہ وہ جس رخ پہ جانا چاہے گا اس کی توفیق مل جائے گی، لیکن امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اب نیک لوگوں کا بڑا خوبصورت انجام بیان ہو رہا ہے۔ بے شک نیک لوگ پئیں گے جام، مشروب، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی ایک ایسی شراب ان کو عطا فرمائی جائے گی کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی اور جس کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ایک چشمہ ہے، اس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس سے بہا کر رواں کریں گے، اپنے گھروں تک اس شراب کے پانی کو لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ پوری کرتے ہیں اپنی نذریں اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی برائی ہر طرف عام ہوگی، یعنی اگر انہوں نے کوئی نذر مانی ہے جائز کام کے لیے تو وہ نذر وہ پوری کر لیتے ہیں۔ ویسے ہمارے دین میں نذر ماننا جائز ہے، کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نذر اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ بخیل یعنی کنجوس آدمی کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہے اسی بہانے سے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں محتاج اور یتیم اور قیدی کو۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ ہی شکریہ۔ یہ ہے اخلاص کی طرف اشارہ۔ کوئی عمل بھی ہمارا ہو وہ ہونا چاہیے خالص اللہ کے لیے، ذرا اس میں دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی تو وہ شرک ہو جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز ادا کی، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا، وہ شرک کر چکا۔ تو عمل ہونا چاہیے صرف اللہ کے لیے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے اس دن سے کہ جو منہ بگاڑنے والا ہے، انتہائی سخت ہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، بس اللہ نے انہیں اس دن کی برائی سے بچا لیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ نے انہیں تازگی عطا فرمائی اور سرور عطا فرمایا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر پر اللہ نے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمایا۔ یہ صبر ہے جو پوری زندگی درکار ہے مومن کی زندگی میں، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بار بار صبر کی ضرورت ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ صبر کے بدلے جنت عطا کی جائے گی اور ریشمی لباس۔ متکئین فیہا علی الارائک، اس میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ نہ اس میں کوئی دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی ٹھنڈ دیکھیں گے، یعنی ماڈریٹ موسم اللہ انہیں وہاں پر عطا فرمائے گا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، ان پر ان درختوں کے سائے نزدیک ہو رہے ہوں گے، جھک رہے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے گچھے جھکا کر نزدیک کر دیے گئے ہوں گے، یعنی درختوں سے پھل حاصل کرنا ان کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان پر دور ہوگا چاندی کے برتنوں کا اور پیالوں کا جو شیشے کے ہوں گے۔ قواریر من فضہ، شیشے ہوں گے چاندی کے۔ قدروها تقدیرا، پلانے والوں نے ان کا مناسب اندازہ کیا ہوگا۔ ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، اور انہیں اس میں ایسا جام پلایا جائے گا جس کی آمیزش سونٹ کی ہوگی۔ اب یہ ایک اور فلیور کا ذکر ہے، سونٹ کے جس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ عینا فیہا تسمى سلسبیلا، اس میں ایک چشمہ ہے جو سلسبیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس چشمے کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر گردش کریں گے ہمیشہ نو عمر رہنے والے لڑکے، مراد ہے کہ ان کی خدمت کی جائے گی اور اس کے لیے لڑکے موجود رہیں گے ہر وقت۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جب تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے، اتنے خوبصورت ہوں گے وہ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے وہاں یعنی جنت میں تو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دیکھو گے۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کے اوپر کی پوشاک سبز باریک ریشم اور اطلس یعنی دبیز ریشم کی ہوگی۔ اندر کا جو گارمنٹ ہوگا وہ گہرا ہوگا اور جو آؤٹر گارمنٹ ہوگا وہ لائٹ ہلکا ریشم ہوگا۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے۔ سورہ کہف کی آیت 31 میں ہم نے پڑھا تھا سونے کے کنگن، یہاں چاندی کے کنگنوں کا ذکر ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب عطا فرمائے گا۔ اس سے پہلے ذکر آیا کہ وہاں کافور کی آمیزش والا بھی پانی ہوگا شراب کی صورت میں، اور پھر ذکر آیا کہ سونٹ کی آمیزش والا بھی پانی ہوگا یعنی شراب کی صورت میں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ شرابًا طہورا، اللہ انہیں عطا فرمائیں گے انتہائی پاک صاف۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش مقبول ہوگی، اس کی قدر کی جائے گی۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ دوسرا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا جس میں ہدایات دی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ بتایا گیا کہ قرآن حکیم تو نصیحت ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ انا نحن نزلنا علیک الکتاب تنزیلا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے آرام آرام سے نازل کیا، آہستہ آہستہ۔ اور ہمیں بھی حکم ہے سورہ المزمل کی آیت نمبر 4 کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ فاصبر لحکم ربک، بس آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار فرمائیے۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور ان میں سے کسی گناہ گار اور ناشکرے کی بات کو اہمیت نہ دیجیے۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے صبح و شام۔ ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات کے حصے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کو سجدہ کیجیے۔ وسبح لیلا طویلا، اور رات کے طویل حصے میں اس کی تسبیح بیان کیجیے، قیام اللیل بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں جو انکار کرنے والے آخرت کے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ایک بھاری دن یعنی قیامت کو اپنے پیچھے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ،
ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں گے ان جیسے اور لوگ بدل کر لے آئیں گے. تو یہ کیوں قیامت کو جھٹلا رہے ہیں؟ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے. اوپن انویٹیشن ہے اللہ کا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم تو چاہو گے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے. یہ آیت بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ نے ہمیں نیکی بدی کی صلاحیت دی ہے، امتحان کے لیے دونوں صلاحیتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں. ہم جس طرف جانا چاہیں ہم جا سکتے ہیں، لیکن توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے. تو بندے کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس سے ہدایت کے حصول کے لیے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظلم کرنے والوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، اب سورۃ المرسلات کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا آغاز بھی سورہ الصافات اور سورہ الذاریات کی طرح ہے کہ اللہ نے چند قسمیں کھائی ہیں. اس میں بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کو بیان فرمایا اور اللہ کی قدرتوں کا بیان بھی ہے. اور سورہ دہر میں ہم نے دیکھا تھا کہ نیک لوگوں کے انجام کا ذکر زیادہ تھا، اس میں برے لوگوں کے انجام کا ذکر تفصیل سے آئے گا. اور 10 مرتبہ ایک آیت مبارکہ صورت میں آئی ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے قیامت کے دن. والمرسلات عرفا، آہستگی سے چلنے والوں کی قسم، یعنی ہواؤں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کھائی ہیں. والمرسلات عرفا، نرمی سے چلنے والی ہواؤں کی قسم جو آہستگی سے چلتی ہیں. فالعاصفات عصفا، پھر تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم. والناشرات نشرا، پھر بادلوں کو اٹھا کر لانے والی ہواؤں کی قسم. فالفارقات فرقا، پھر پھیلانے والی اور پھر بانٹ کر تقسیم کر دینے والی ہواؤں کی قسم. فالملقیات ذکرا، پھر ذکر کو القاء کر دینے والی ہواؤں کی قسم. یہ اشارہ ہے بارش سے پہلے چلنے والی ہواؤں کی طرف. پہلے وہ نرمی سے چلتی ہیں، پھر تیز رفتاری سے چلتی ہیں، پھر وہ بادلوں کو لے کر چلتی ہیں، پھر بادل تقسیم ہوتے ہیں، پھر پانی برستا ہے. تو جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ان کو یاد دہانی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی. عذرا او نذرا، حجت تمام کرنے کے لیے یا خبردار کرنے کے لیے. اسی نعمت سے جو کہ بارش کی نعمت ہے نیک لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور مجرمین و نافرمان جو ناشکری کی روش اختیار کرتے ہیں. انما توعدون لواقع، بے شک جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے. اب اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ کس طرح وہ قیامت برپا ہوگی. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑتے پھریں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسول متعین وقت پر جمع کیے جائیں گے. تمام رسول اپنی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ وقت آئے گا اس کا، قیامت برپا ہوگی اور نتائج پیش کیے جائیں گے. لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. یہ جو مہلت دی گئی ہے تو فیصلے کا دن آ جائے گا، سب معاملہ ختم ہو جائے گا اور پیشی ہوگی اللہ کے حضور میں قیامت کے دن. وما ادراک ما یوم الفصل، اور تم کیا سمجھے کہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلے لوگوں کو. ثم نتبعهم الآخرین، پھر بعد والوں کو ہم ان کے پیچھے لاتے ہیں. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، بس تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، ایک معمولی قطرے سے. فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، رحم مادر میں. الی قدر معلوم، ایک وقت معین تک کے لیے. فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ کیا. فنعم القادرون، تو ہم کیسے ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں. اسی اپنی تخلیق پر غور و فکر کرو تو اللہ کی قدرتوں کا تمہیں اندازہ ہو جائے، اور پھر وہی اللہ ہے جو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا. احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو.
زندگی بھی اسی زمین پر ہے اور مردے بھی اسی کے اندر دفن ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ رکھے، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جمایا ہے۔ آج اس دور میں جا کے یہ معلومات اس کی ہو سکی ہیں کہ ان پہاڑوں کی جڑیں بہت گہری ہیں زمین کے اندر۔ اللہ نے زمین کو جو کہ موو کر رہی ہے بیلنس کیا ان پہاڑوں کے ذریعے سے، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں میٹھا پانی بھی عطا کیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو ان نعمتوں کو نہیں مانتے، اللہ کا احسان نہیں مانتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے قیامت کے دن۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، حکم ہوگا تم چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف۔ سایہ ہی سایہ ہوگا اور اوپر جا کے وہ گویا 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ گہرا سایہ اور نہ وہ تپش سے بچانے والا ہوگا۔ کوئی ٹھنڈک اس میں تمہیں نہیں مل سکے گی اس سائے کے اندر، اور نہ وہ تپش سے بچائے گا، انتہائی شدت ہوگی گرمی کی اس کے اندر۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اب جہنم کا بیان ہے۔ بے شک وہ محل جیسے شعلے پھینکتی ہے، یعنی جہنم، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے، یعنی جو چنگاریاں ہوں گی اس کی وہ ایک ایک اونٹ جتنی ہوں گی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، اس دن وہ بول نہیں سکیں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کر سکیں، معذرت پیش کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم الاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور پچھلے لوگوں کو بھی۔ آج فیصلہ ہو جائے گا کیا کر کے آئے ہو تم پیچھے۔ فإن کان لکم کید فکیدون، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو مجھ پر چل کر دیکھ لو۔ ویل یومئذ للمکذبین، پس تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا ہے، اس میں کچھ نیک لوگوں کا ذکر بھی ہے اور برے لوگوں کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک تقوی اختیار کرنے والے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور ان میووں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے، جو چاہیں گے ملے گا، لیکن شرط ہے کہ آج دنیا میں اللہ کی چاہت کے مطابق عمل کیا جائے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہا جائے گا تم کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے عمل۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب نافرمانوں کا انجام۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، بے شک تم مجرم ہو۔ جیسے جس آدمی کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ دن کے لیے کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے کہ کھا پی لے، اس کے بعد اس کو تختے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ تو مجرمین کا معاملہ ہے، دنیا میں جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ گویا کہ مجرمین والا معاملہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، کہ دنیا میں تھوڑا بہت کھا پی لو، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جھکو تو وہ جھکتے نہیں ہیں۔ ایک اشارہ نماز کے اعتبار سے ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ القلم میں آیت نمبر 42 آ چکی ہے یہ آیت مبارکہ۔ جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا وہ قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، جو یہاں نہیں جھکا دنیا میں وہ اس دن چاہے گا بھی تو کمروں کو تختوں کی طرح کر دیا جائے گا، نہیں جھک سکے گا۔ اور ایک جھکنا ہے پوری زندگی کا۔ رب اللہ ہے، وہ خالق مالک اور رازق ہے، تم بندے ہو، بندے بن کر رہو۔ جھکو آج اس دنیا کے اندر، اس کی تابعداری کر لو، اس کی خواہش کے مطابق عمل کر لو، کل تمہیں تمہاری خواہشات کے مطابق نعمتیں ملیں گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جھکو تو وہ جھکتے نہیں، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن کھول کھول کر واضح ہو رہا ہے، اور کس بات سے ان کو ایمان ملے گا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔
آج قرآن ہمارے پاس بھی ہے، اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم محرومین میں رہ جائیں، جو قرآن کی طرف التفات نہ کریں، جو قرآن سے ایمان حاصل کر کے اس کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے اوپر ایمان عطا فرما اور اس پر استقامت عطا فرما اور اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، سورۃ النبأ کا آغاز ہو رہا ہے، قیامت کا بیان، اللہ کی قدرتوں کا ذکر، نافرمانوں کا اور نیک لوگوں کا انجام اس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا ایک بڑی عظیم خبر کے متعلق؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی قیامت۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ جو شک کر رہے ہیں وہ غلط ہے، قیامت برپا ہوگی۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اب اللہ کی قدرتوں کا بیان، یہ بات ظاہر کرنے کے لیے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمانے پر بھی قادر ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ جیسے کیلے ٹھوک کر ہم اپنے فرنیچر کو بیلنس کرتے ہیں، ان پہاڑوں کو گویا کہ کیلوں کی طرح ٹھوکا گیا ہے زمین میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ انسان غور کرے، تھک ہار کر وہ بستر پر لیٹتا ہے، کون ہے جو اس کے پورے وجود کے سوئچ کو گویا آف کر دیتا ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تب جا کے شاید ان کو نیند آتی ہو۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، انسان کو غور کرنا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ لباس جیسے انسان کے وجود کو ڈھانکتا ہے، یہ رات انسانوں کو ڈھانک لیتی ہے اور وہ سکون سے آرام کر لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا، اس کی روشنی میں کام کاج کرو، یہ فطری نظام ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ بنایا، یعنی سورج جس کی روشنی اپنی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے موسلا دھار بارش برسائی، مسلسل پانی تمہیں عطا فرمایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزی نکالیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات نکالیں۔ یہ ہے اللہ کی نعمتیں، لیکن یہ سب عارضی ہیں، دنیا عارضی ہے، لوٹنا ہے اللہ کی طرف، یہاں پھنس کے نہ رہ جانا۔ اب اس قیامت کا بیان، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے، سب کے سب حاضر ہو جائیں گے۔ وفتحت السماء، اور آسمان کھولا جائے گا۔ فکانت ابوابا، تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے، ریت کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ گھات میں ہے، تیار بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں رہیں گے وہ ہمیش ہمیش مدتوں تک۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے نہ پینے کی کوئی چیز۔ الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ۔ جزاء وفاقا، یہ ہوگا پورا پورا بدلہ۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے، دنیا میں جھٹلا دیتے قیامت کو۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور بڑی بے باکی کے ساتھ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر چیز گن کر لکھ رکھی ہے، ایک ایک عمل ان کا ہمارے پاس ریکارڈڈ موجود ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس تم چکھو، ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تم پر سوائے عذاب کے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ قرآن کے وہ مقامات ہیں جو بالکل واضح ہیں،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ القمر میں 4 دفعہ قرآن نے کہا، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40۔ اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ ہے پہلا نتیجہ جو آخرت میں پیش آنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرا رکوع ہے، اس میں کچھ نیک لوگوں کا ذکر ہوا ہے، نیک لوگوں کے لیے اللہ نے نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اور پھر اللہ کی قدرتوں کا بیان اور ایک کافر کی حسرت کا ذکر آیا ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، باغات اور انگور، وکواعب ترابا، اور نوجوان عورتیں ہم عمر، وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ اس میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے آپ کے رب کا حساب کے اعتبار سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہوگا، ان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بدلہ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، رحمان بہت رحم فرمانے والا۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ اس سے بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، جلال ہے اللہ کا، کسی کی مجال نہیں ہوگی اللہ کے سامنے بات کرنے کی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح یعنی جبریل امین علیہ السلام اور فرشتے صف ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له، بول نہیں سکیں گے مگر جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی۔ وقال صوابا، اور وہ بات کہے گا ٹھیک ٹھیک، اللہ کے اذن سے ہی کوئی گفتگو کر سکے گا، لیکن جو بھی بولے گا درست بات بولے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، یہ قیامت آنے والی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو کو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ آج تمہارے پاس اختیار ہے، جس طرف جانا چاہو تم جا سکتے ہو، جو راستے اختیار کرنا چاہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن جان لو مہلت اس دنیا میں ہے، آج فائدہ اٹھا لو۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی سب چیزیں واضح ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں جنت کی طرف جانے والے راستے کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو کچھ کہ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، سارے اعمال پیش کر دیے جائیں گے۔ ویقول الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی مٹی ہو جاتا، میرا حساب کتاب نہ ہوتا، مجھے دوبارہ پیدا نہ کیا جاتا، میں نے دنیا ہی کو مقصد بنا کر رکھا، دنیا ہی میں کھویا رہا، دنیا ہی میں مگن رہا، آخرت کو فراموش کر دیا، کاش آج قیامت کے دن میں مٹی مٹی ہوتا۔ اللہ اس حسرتناک انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں آج دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کرنے کی اور آخرت کی فکر و تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، سورۃ النازعات، اس کا آغاز بھی سورہ صافات، سورہ الذاریات اور سورہ المرسلات کی طرح ہے۔ اللہ نے چند قسمیں کھائی ہیں آغاز میں، اور فرشتوں کی قسمیں جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا جس میں فرعون کا ذکر بھی آئے گا۔ والنازعات غرقا، قسم ہے غوطہ لگا کر سختی کے ساتھ کھینچنے والوں کی، مراد ہے کہ وہ فرشتے جو نافرمانوں کی روح قبض کرتے ہیں تو بڑی شدت اور سختی کے ساتھ۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے کھول کر آسانی سے چھڑانے والوں کی، جیسے مشکیزہ کھولا جائے اتنا ہی معاملہ ہوتا ہے، جب کسی بندے مومن کی روح قبض کی جائے تو بہت آسانی کے ساتھ اہل ایمان کی روح اللہ فرشتوں کے ذریعے سے قبض کراتے ہیں۔ اللہ ہمیں آسانی والی موت عطا فرمائے، اور موت کی سختی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیزی سے تیرنے والے فرشتوں کی جو روح کو لے کر جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، یعنی وہ فرشتے جو احکامات کو فوراً لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پر۔ فالمدبرات امرا، پھر حکم کے مطابق تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں۔ ذکر تو آ گیا اس دنیا میں انسانوں پر آنے والی موت کا، یعنی انفرادی قیامت ہے ہر شخص کی جب اس پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب جو مجموعی قیامت واقع ہوگی انسانوں پر، اس کا ذکر ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے، تتبعها الرادفہ،
اور اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ آ جائے، یہ زمین ہلا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح کے ہلا دیے جانے کا حق ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دن اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ مجرمین تھے جنہوں نے دنیا کے اندر محنت نہیں کی۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم دوبارہ پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ کیا دوبارہ میں زندگی عطا کی جائے گی؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے تب ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، وہ بولے پھر تو یہ بڑی خسارے والی واپسی ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر اسی وقت وہ میدان میں ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا اور اللہ کے حضور پیشی ہوگی۔ اب ایسے ہی نافرمانوں میں سے ایک بہت بڑے نافرمان فرعون کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا فرعون کی طرف۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جبکہ ان کو ان کے رب نے پکارا طویٰ کے مقدس میدان میں۔ تفسیر ہم پڑھ چکے سورہ طٰہٰ، سورہ قصص اور دیگر مقامات پر کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ اللہ سے لو لگا لی ہے، اللہ کا ذکر کر لیا ہے، اب جاؤ فرعون کی طرف۔ یہ ہے انقلابی تصور جو ہمارا دین دیتا ہے۔ ذاتی عبادت میں انسان کو لطف تو بہت آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اب ذاتی عبادت سے آگے بڑھو۔ وہ بھی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے ایک مومن کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے، لیکن باہر آؤ اور باطل نظام کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہی کچھ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سورہ الم نشرہ میں ذکر آئے گا، آپ سے بھی کہا گیا کہ آپ کھڑے ہو جائیے۔ سورہ المدثر میں ہم پڑھ چکے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان فرمائیے۔ تو ذاتی عبادت سے آگے بڑھنے کا حکم رسولوں کو بھی دیا گیا، ہم سے بھی یہ مطالبہ ہے۔ اللہ سے لو ضرور لگاؤ، لیکن میدان میں آؤ اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کرو اور باطل نظام کو ختم کر کے عادلانہ نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرو۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، بے شک اس سے سرکشی کی ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، پھر اس سے کہو کیا تجھے یہ خواہش ہے کہ تو سنور جائے، تیرا تزکیہ ہو جائے۔ واهديك الى ربك فتخشى، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راستہ دکھاؤں، بس تو خشیت اختیار کر، خوف اختیار کر۔ فاراه الايه الكبرى، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک بڑی نشانی دکھائی، عصا اس کے دربار میں پیش کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ کئی مکی صورتوں میں ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، بس فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑتا ہوا گیا، پیٹ پھیر کر چلا گیا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، پھر اس نے پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ یہ اس نے دعویٰ کیا گویا خدائی کا کہ میری زمین ہے یہ مصر، میرا حکم چلتا ہے یہاں پر۔ یہ وہی دعویٰ ہے کہ جو آج بھی ہماری اس دنیا میں کچھ قومیں کر رہی ہیں۔ We are the sole supreme power on the earth، ہم جس کو چاہیں اڑا دیں، جس کے چاہے خلاف ایکشن لے لیں، پریمپٹیو ایکشن کے نام پر پوری قوم کو برباد کر دیں۔ یہ دعوے فرعون نے بھی کیے تھے، برباد کیا گیا، غرق کیا گیا۔ سورہ یونس آیت 92 میں تفصیل آ چکی ہے۔ آج بھی فرعونیت ہے، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اپنے قانون کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنی حکومت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے اس فرعون کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا ہے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑا، شدید طریقے پر وہ سزا سے دوچار کیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ ان فی ذلک العبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرے، جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے، اس واقعے کے اندر اس کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ اب دوسرے رکوع میں قدرت الہی کا بیان ہے اور پھر قیامت کے حوالے سے گفتگو۔ اانتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ جو لوگ انکار کریں آخرت کا، قیامت کے دن دوبارہ زندگی کا، وہ سوچیں۔ سورۃ المؤمن آیت 57 میں قرآن نے کہا آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی شے ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے سرچنگ کوئسچن کے انداز میں، اانتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟
بناہا، اللہ نے اس آسمان کو بنایا، رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس کو درست کیا، واغطش لیلہا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا، واخرج ضحاہا، اور اس کی روشنی کو ظاہر کر دیا، یعنی دن میں دھوپ عطا فرما دی، والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، اس کو مزین کر دیا، اس پر زندگی کے لیے اللہ نے ساز و سامان عطا فرما دیا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ بھی، والجبال ارساہا، اور پہاڑ کو قائم کیا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا، لیکن ہے عارضی، لوٹ کر جانا اللہ کی طرف۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب وہ بڑی آفت آ جائے گی، وہ ہولناک کی قیامت کی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کمایا، اس دن احساس ہو جائے گا میں نے دنیا کہاں لگا دی، لیکن اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جہنم اس کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو اسے دیکھے، جو بھی موجود ہوگا اس کو دکھا دی جائے گی، یعنی مجرمین۔ اب اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے اندر ہماری زندگی کے رخ کے لیے دو کردار بیان کیے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بس جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جس نے سرکشی کی، دنیا کو ترجیح دی، اس کے لیے جہنم ہے۔ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری پریفرنس کیا ہے، ہماری ترجیح کیا ہے، کتنی محنت ہم اس عارضی فانی دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اور کتنی ہماری محنت ہے ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کے لیے۔ کوئی کمپیریزن دونوں کا نہیں۔ دنیا ایک فریب اور دھوکہ ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں تفصیل آ چکی ہے، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب انسان خود ہی فیصلہ کر لے۔ تو جس نے دنیا کو ترجیح دی، سرکشی میں مبتلا رہا، جہنم اس کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی سے بچایا، خواہشات نفسانی پر عمل نہیں کیا، اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی خواہش نفس کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو رخ ہیں زندگی کے، جو دنیا کو ترجیح دے گا اس کے لیے جہنم، اور جس کے پیش نظر آخرت ہے، جو اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، جنت اسی کے لیے ہے۔ یہ محنت کرنی ہوگی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، دو آپشنز ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ ہمیں جنت والے راستے کی طرف بڑھنے کی اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا۔ فیما انت من ذکراها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے ذکر سے کیا کام؟ قیامت جب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ الی ربک منتہاها، آپ کے رب کی طرف اس کی انتہا ہے۔ اصل علم تو اللہ کے پاس، لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی موت آ جائے تو وہ کیا کریں گے، وہ کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور میں۔ جیسے سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ آج تمہاری موت آ جائے تو تم کیا جواب دو گے؟ یہ کوئسچن زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے کہ قیامت کب آئے گی۔ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اسی کو خبردار کرنے والے ہیں جو اس سے ڈرے۔ کأنہم یوم یرونہا، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے یعنی قیامت کو، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، انہیں ایسا لگے گا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا ایک صبح۔ جس دنیا کو بہت طویل سمجھا تھا، جس کے لیے بڑی محنتیں کی تھیں، بڑا مال جمع کیا تھا، بڑی کوالیفیکیشنز جمع کر کے رکھی تھی، نہ جانے کیا کچھ اسی میں مگن تھے، جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو دنیا لگے گی ایک صبح یا ایک شام بسر کر کے آئے ہیں۔ دس از دی اینڈ ریزلٹ، بٹ ناٹ اینڈ ان دا ویری سینس۔ وہ قیامت کے ساتھ ہی تو اصل زندگی کے نتائج ہیں، اس کی تیاری کے لیے یہاں ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، سورہ عبس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی قدرتوں کا اور قیامت کا بیان بھی ہے اور انسان کی بے بسی کا ذکر بھی ہے۔
ابتدا میں ایک واقعے کا ذکر ہے. ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ایک مرتبہ ایک ایسے وقت میں تشریف لائے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے اسلام کی بات رکھ رہے تھے. ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اگر ان کے سامنے ابھی اس وقت بات ہو جائے اور یہ قبول کر لیں تو ان کا بھی بھلا ہوگا اور عظیم اکثریت اسلام قبول کر لے گی، ان کے قبیلے کے لوگ بھی آ جائیں گے. یہ صحابی اس وقت آئے جب یہ گفتگو آپ فرما رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف التفات نہیں فرمایا، یہ سوچتے ہوئے کہ میرے صحابی بعد میں بھی ان کو میں بتا سکتا ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے متوجہ کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کیجیے، کہیں دیکھنے والے لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ یہ بھی مالداروں کو اہمیت دیتے ہیں اور وہ غریب صحابی آئے تھے، نابینا تھے، ان کو ترجیح نہیں دی انہوں نے. اس پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. گویا بتا دیا گیا کہ ہمارے دین میں کسی کے مال کی اہمیت نہیں، کسی کی چودراہٹ، کسی کی حکومت کی اہمیت نہیں. اہمیت یہ کہ کون دین پر عمل کر رہا ہے، دین کے ساتھ کتنا کمیٹڈ ہے. عبس وتولی، تر شروع ہو گئے اور رخ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، جبکہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ سنور جاتا، تزکیہ حاصل کر لیتا. وہ جو صحابی آئے تھے آپ کچھ دین کی بات ان کو بتاتے تو ان کا تزکیہ ہو جاتا. او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت مانتے تو نصیحت کرنا انہیں فائدہ پہنچاتا. اما من استغنی، اور جس نے استغنا برتا، بے پرواہی لاپرواہی برتی، فانت لہ تصدی، آپ اس کے لیے فکر کرتے ہیں. وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کوئی الزام نہیں اگر وہ تزکیہ حاصل نہ کریں. یہ مشرکین مکہ اور ان کے سردار قبول نہیں کر رہے تو یہ اپنا جرم اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے، اس کا وبال انہی پر ہوگا، آپ پر کوئی الزام نہیں. واما من جاءک یسعی، اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ، وہو یخشی، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے تغافل برتتے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے عمل کرے. شان بے نیازی اللہ تعالیٰ کی، کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کا اپنا نقصان ہے اور جو قبول کرے گا اس کا اپنا بھلا ہے. کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. فی صحف مکرمہ، باعزت اوراق میں، مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ انتہائی پاکیزہ، بأیدی سفراء، لکھنے والے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو عزت والے ہیں، نیکوکار ہیں. ایک تو بلند مقام پر لوح محفوظ میں قرآن محفوظ ہے، اور لکھنے والے وہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو انتہائی معزز ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے کیسا ناشکرا ہے. اپنی تخلیق پر بھی غور و فکر نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں پر بھی غور و فکر نہیں کرتا، اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے کیسا ہی وہ ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، اسے کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا، ذرا وہ غور کرے. من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اس کو ایک نطفے سے اللہ نے پیدا فرمایا، پھر اس کے لیے اندازہ مقرر فرمایا. ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستے کو اللہ نے آسان فرما دیا. ولادت کا مرحلہ بھی آسان فرمایا اور زندگی بسر کرنے کے لیے بھی آسانی زمین پر عطا فرمائی. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو اللہ نے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوا دیا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نکالے گا، قیامت کے دن دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی. کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے پورا نہیں کیا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا. یعنی نعمت اللہ کی استعمال کی لیکن اللہ کی ناشکری کی روش اختیار کی. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِ، بس چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے اوپر سے گرتا ہوا پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑ کر چیر دیا تاکہ اس میں فصل پیدا ہو سکے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اگایا غلہ. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوہ اور چارہ. یہ سب کچھ دیا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. ہے عارضی، لوٹنا ہے اللہ کی طرف. اب قیامت کا بیان آ رہا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ آئے گی کان پھوڑ دینے والی. یہ ہے قیامت کی سختی اور ہولناکی جس کو یہاں پر بیان کیا گیا. مدہوش ہو جائیں گے انسان.
ہولناک کیفیت ہوگی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں، انسانوں کی بے بسی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ان میں سے ہر ایک آدمی کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو اس کو بالکل بے پرواہ کر دے گی، اس کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، مجھے کسی طرح بچا لیا جائے۔ اور ہم پڑھ چکے سورۃ المعارج آیت نمبر 10 سے لے کے 18 کی روشنی میں، انسان کہے گا ان سب کو لے لو، ان سب کو جہنم میں ڈال دو، ثم ینجی، چاہے گا مجھے نجات مل جائے کسی طرح۔ یہ ہے ہمارے خونی رشتوں کا معاملہ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ ہاں اللہ جمع فرمائے گا ان رشتہ داروں کو، ان دوستوں کو جو ایمان کے رشتے کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ سورہ زخرف آیت 67 اور سورہ الطور آیت نمبر 21 میں تشریح آ چکی ہے، لیکن فی نفسہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے اور خوشیاں مناتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن بہت سے چہروں پر غبار ہوگا، ترہقھا قطرہ، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کافر اور گنہگار۔ اللہ ہمیں چمکتے ہوئے چہرے عطا فرمائے قیامت کے دن، اور ان سیاہ چہروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔